میں نے 2016 یا 17 کی بات ہے جب میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا. تو اگر یوسف میمن صاحب کا ڈیٹا چاہیے تو آپ کو ایک ہی جگہ پہ اوپر ان کو 150 160 کلام مل جائیں گے. کتنی نعتیں آپ کے پاس آپ نے جمع کی ہوئی ہے؟ 400 کے قریب ثناخواں حضرات. یعنی کہ اگر آپ کو ڈیٹا چاہیے آپ یو ایس بی مجھے بھجوائیں 128 GB کی, جس کے اندر 80 GB کے قریب اسپیس ہو. میں آپ ڈیٹا کاپی کر کے آپ کو کوریئر کر کے بھجوا دوں گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹو دا پوائنٹ. آج آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروانے جا رہا ہوں جن کو دین اسلام سے اتنی محبت ہے کہ ان کے پاس سے نعت خواں کا اتنا ڈیٹا موجود ہے جو کہ آپ کو عام ڈیجیٹل میڈیا سے نہیں ملے گا. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ڈیٹا کہاں سے آیا, کس نے ان کی مدد کی ہے. تمام تر تفصیلات ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ سلمان سلیم. حافظ سلمان صاحب بتائیے گا, یہ آپ ماشاء اللہ نعت کا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں, تو یہ کتنی دیر ہوئی ہے آپ کو یہ جمع کرتے؟ یہ میں نے 2016 یا 17 کی بات ہے جب میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا باقاعدہ طور پہ. کلیکشن تو اس سے پہلے بھی تھی, شوق اس سے پہلے بھی تھا, لیکن باقاعدہ طور پہ جب میں نے 2016-17 کے اندر شروع کیا, فولڈرز بنانا شروع کیے, اور پھر ایک شوق جو ہے نا وہ جنون میں تبدیل ہوتا گیا. اور پھر 2016-17 سے تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے میں نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کیا, اور پھر لوگ ساتھ ملتے جاتے ہیں, وہ جسے کہتے ہیں کارواں بنتا جاتا ہے, لوگ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. اور میں نے پھر اس کو کیا کیا ہے مختلف فولڈرز کے اندر, یعنی کہ ایک نعت خواں کا میں نے الگ الگ فولڈر کریٹ کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو اگر یوسف میمن صاحب کا ڈیٹا چاہیے تو آپ کو ایک ہی جگہ پہ اوپر ان کو 150 160 کلام مل جائیں گے. سلمان صاحب بتائیے گا جی آپ کے اندر یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا, کیسے آپ کے ذہن کے اندر ترتیب آئی یار میں یہ کام کروں؟ سچ پوچھیں تو نا میں آج بھی یاد کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ کیسے یہ کام ہوا. بہت بڑی الحمدللہ یہ اچیومنٹ ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ بنا دے, بخشش کا ذریعہ بنا دے. تو کیسے یہ چلا یہ سچ پوچھیں تو مجھے خود کو بھی نہیں پتہ. تو اب تو یہ الحمدللہ لیول ہے کہ چلتے پھرتے نا بس وہ دھیان اسی طرف ہوتا ہے کہ جیسے لوگ فری ہوتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتا کیا کر رہے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہیں, ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بے تکا سا کام کر رہے ہیں. تو میرے پاس الحمدللہ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, ٹھیک ہے. تو میں تمام جو سن رہے ہیں میرے ویورز, چینل کے ویورز جو دیکھ رہے ہیں مجھے, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ٹائم کو کسی اچھے کام میں یوٹیلائز کریں, ٹھیک ہے. کوئی بھی ایک ایسا اچھی چیز کی کلیکشن بنانا شروع کر دیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, آپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائے. سلمان صاحب بتائیے گا کتنی نعتیں آپ کے پاس آپ نے جمع کی ہوئی ہے اب؟ میرے پاس الحمدللہ اس وقت 400 کے قریب ثناخواں حضرات ہیں, اور ان کی اگر آپ آڈیو ٹریکس کا ٹوٹل آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو 12,000 کے قریب جو ہے نا وہ آڈیو ٹریکس ہیں, 12,000 سے اوپر ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ 80 GB کا آڈیو ڈیٹا ہے, صرف آڈیو ڈیٹا ہے, جس میں میں کچھ نام آپ کے سامنے لے دیتا ہوں. اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ, محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, نیازی صاحب ہیں, خورشید احمد ہیں, سلیم صابری صاحب ہیں, مظفر وارثی ہیں, دعوت اسلامی کے ایک نعت خواں گزرے ہیں حاجی مشتاق قطاری, ٹھیک ہے, بڑے مشہور و معروف. پھر پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب ہیں, سرور حسین نقشبندی صاحب ہیں, فصیح الدین سہروردی صاحب ہیں, اختر قریشی صاحب ہیں. ایک طویل ایک فہرست ہے الحمدللہ. 400 ثناخواں حضرات ہیں جن کا ڈیٹا میں نے مختلف جگہوں سے کلیکٹ کیا. سر بتائیے گا یہ ڈیٹا آپ نے اکٹھا کہاں سے کیا ہے؟ اتنی محنت بتا رہے ہیں کہ 12,000 سے اوپر میرے پاس آڈیو ریکارڈ موجود ہے, یہ اکٹھا کہاں سے کیا آپ نے؟ یہ جب میں نے کام شروع کیا, میں نے آپ کو بتایا کہ شوق تو شروع سے ہی تھا تھوڑا سا, لیکن پھر رحمت الہی جب شامل ہوتی ہے تو چیزیں خود بخود سیدھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, لائن اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ میں نے اگر میں ایک نعت خواں کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے ظہوری صاحب کا ڈیٹا ہے, ظہوری صاحب کا ڈیٹا ریڈیو پہ بھی پڑا ہوا ہے, پھر اس کے علاوہ ان کی میوزک کمپنی کی ریکارڈنگز بھی ہیں جو انہوں نے اس دور میں, ایک کمپنی ہوتی تھی EMI سونک ٹپ ٹاپ, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت وہ کیسٹس آیا کرتی تھیں, تو وہاں سے بھی مجھے کچھ ڈیٹا ملا. پھر یوٹیوب سے بھی ملا, پھر محفل کی ریکارڈنگز تھیں, کیسٹس کی ریکارڈنگز تھیں. مقصد کہنے کا یہ کہ جہاں سے بھی ایک ثناخواں کا جہاں سے بھی مجھے ڈیٹا ملتا گیا میں نے اس کو اکٹھا کیا. اچھا بتائیے گا آپ کا ساتھ کس نے دیا, کون تھا اور آپ کے ساتھ, یا آپ اکیلے نہیں آپ نے اکٹھا کیا اتنا ڈیٹا؟ نہیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے اکیلے نے کیا ہے. جب ایک شخص میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, وہ کیسے کرتا ہے, جیسے آپ کے پاس اگر کوئی ڈیٹا موجود ہے جو مجھے سن رہے ہیں, اگر ان کے پاس کوئی ڈیٹا موجود ہے, کوئی نایاب ڈیٹا موجود ہے جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت یوٹیوب پہ موجود نہیں ہے, تو یا کیسٹس کی شکل میں, وہ جب مجھے شیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے بھی میرا ساتھ دیا. الحمدللہ وہ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں پس پردہ جو مجھے ڈیٹا بھیجتے ہیں, میں پھر اس کو کمپائل کرتا ہوں, تو بڑا وہ الحمدللہ اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے لیے بھی ایک ثواب بناتے ہیں.
اچھا سر بتائیے کہ آپ اس سے کوئی بزنس بھی کرتے ہیں یا یعنی کہ جب کسی سے آپ ڈاٹا دیتے ہیں کسی کو تو ان سے کوئی پیسے وغیرہ پرچیز کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا. یہ میں کلیئرلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی سروس چارجز نہیں ہے. اگر آپ یہ ڈیٹا میرے سے لینا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوگا, آپ یہ رابطہ کر کے مجھ سے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو ڈیٹا چاہیے آپ یو ایس بی مجھے بھجوائیں 128 GB کی, جس کے اندر 80 GB کے قریب اسپیس ہو, میں آپ ڈیٹا کاپی کر کے آپ کو کوریئر کر کے بھجوا دوں گا. صرف جو کوریئر چارجز ہیں وہ آپ نے پے کرنے ہیں جسٹ. سلمان صاحب بتائیے گا, آپ کی عمر کے ہماری عمر کے جو نوجوان ہیں وہ بڑے غلط راستے کے اوپر چل پڑے ہیں. کبھی ٹک ٹاک ان کے موبائلوں میں پڑا ہوا ہے, ڈاٹا بھرا ہوا ہے, گانے وغیرہ. ان فیوچر جو ان کا وہ گناہوں کی طرف چلتے جا رہے ہیں, بتائیے ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان سے میں یہی کہوں گا کہ خدا را اپنے آپ پہ رحم کریں, اس طرح کے کام سے اجتناب کریں کہ آپ اپنی زندگی کو, بڑی قیمتی زندگی ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ ملنی ہے, ایک ہی دفعہ ملی ہے, تو اس کو کسی اچھے کام میں لگائیں. آپ کوئی کتابیں جمع کرنا شروع کر دیں یا کوئی ایسا اچھا کام کرنا شروع کر دیں جس سے آپ کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو اگر آپ ویورز لینا چاہتے ہیں, ٹک ٹاک پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویوز کے لالچ میں کام کرتے ہیں الٹے سیدھے, ٹھیک ہے, یوٹیوب کے اوپر کرتے ہیں, فیس بک کے اوپر کام کرتے ہیں, تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ میرے سے یہ ڈیٹا لیں اور نعت شریف کے اوپر آپ کام کریں. آپ نے شارٹس بنانے ہیں, آپ نے اسٹیٹس بنانے ہیں, الحمدللہ ایک کلیکشن موجود ہے, ایک خزانہ موجود ہے, ایک سمندر موجود ہے اور اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ مرتے دم تک مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. لاسٹ کے اندر ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنا نمبر شیئر کر دیں تاکہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں, ان کے پاس کوئی ڈاٹا وہ آپ کو دے یا پھر آپ سے کوئی ڈاٹا لے لیں. جی, اس حوالے سے واٹس ایپ نمبر میں شیئر کر دیتا ہوں, آپ نوٹ کر لیں 03143678 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, جس پہ آپ نے واٹس ایپ پہ ہی رابطہ کر کے مجھ سے ڈیٹیل لے لینی ہے. میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے کس ایڈریس کے اوپر آپ یو ایس بی بھیج کے مجھ سے یہ تمام ڈیٹا 80 GB کا جو آڈیو ڈیٹا ہے, 400 نعت خواں حضرات کا جو آڈیو ڈیٹا ہے, وہ آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. تو میرا ایک پیغام یہ بھی کہ جتنے لوگ جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں اس کو اس طرح سے کریں کہ اس کی رسائی ممکن ہو سکے, ٹھیک ہے. تو ہم نے ویب سائٹ ایک بنائی ہے, میں شیئر کر دیتا ہوں www.nathvalley.com, تاکہ لوگوں تک رسائی ممکن ہو. آپ جس بھی نعت خواں کا ڈیٹا چاہیے وہ اس ویب سائٹ پہ جائے اور وہاں سے وہ ڈیٹا حاصل کر لیں. جی بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ سلمان صاحب, جن کے پاس ایسی نعتیں پڑھی ہیں جن کو آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا, کبھی کسی پلیٹ فارم پر دیکھا نہیں ہوگا. ایسے نعت خواں کے جو ڈیٹا ان کے پاس پڑا ہوا ہے. تمام تر تفصیلات آپ انہیں کی زبانی جان رہے تھے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اپنے میزبان عثمان اشرف کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.